عارضی بحری راہداری پر اتفاق کو آپ کتنی بڑی سفارتی اور معاشی پیش رفت سمجھتے ہیں؟ جی السلام علیکم عزیر وعلیکم محمد، میرے خیال میں تو بہت بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے ایکسکیوز می، وہ اس لیے کہ ابھی جب چیف آف ڈیفنس فورسز اور انٹیریئر منسٹر 24 تاریخ کو ایران گئے تھے تو وہاں پہ بیسیکلی 4 میجر پوائنٹس تھے جس کے اوپر بات چیت ہوئی، اور اس کے اندر یہ تھا کہ ایک تو ڈی ایسکیلیشن کیا جائے اور ایکسٹینشن کی جائے تقریباً 2 ویک کی، تاکہ بات چیت کو دوبارہ شروع کیا جائے۔ دوسرا تھا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر، اسٹریٹ آف ہرمز پہ چونکہ آلریڈی ایک ٹیکنیکل نیگوسیشن عمان نے ایران کو بھیجی ہوئی تھی، اور اس کے اندر کچھ چیزیں تھیں جن کو امریکہ کی طرف سے بھی میرے خیال میں ان کو ایگری کیا گیا ہے، تو اس حوالے سے اسٹریٹ آف ہرمز میں ایک مینجمنٹ سسٹم کے تحت وہاں پہ اس کو کھولا جا رہا ہے، اور اسی حوالے سے یہ بات چیت ہوئی ہے۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ اس کے اوپر کافی پیش رفت ہوئی ہے، لیکن اس کے لیو ظاہر ہے امریکہ کو بھی کچھ چیزیں فورگو کرنی ہیں، جس کے حوالے سے سینکشنز کا اپلفٹ کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا جو بلاکیڈ ہے اس کو لفٹ کرنا ہوگا، اور اس حوالے سے بھی بات چیت ابھی چل رہی ہے۔ تو میرے خیال میں بڑی خوشائند بات ہے کہ دوبارہ یہ جو ایک بیچ میں بریک اپ ہوا تھا اس کو دوبارہ اٹ ہیز بین پٹ بیک آن ٹریک۔ تو بیس لائن وہی ہے جو 14 پوائنٹس ڈسکس ہوئے تھے جس کے اوپر ایگری ہوا تھا، تو اسی حوالے سے بھی آگے بات چیت چلے گی۔ سو فار تو یہ ایک بڑی اچھی چیزیں، اور ان کے اوپر آگے بات چیت۔ باقی یہ جو سینکشنز کے حوالے سے امریکہ نے کچھ اعلانات کیے ہیں، یہ میرے خیال میں ایک کوارشن کی ٹیکٹکس تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ ڈائی ڈاؤن ہو جائیں گے، کیونکہ اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے، نہ ہی کوئی کنٹری اس کو ابائڈ بائی کر رہا ہے، نہ صرف یہ کہ گلف کے کنٹریز بلکہ باہر بھی جتنے کنٹری ہیں جن کو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود فون کیے ہیں، وہاں سے بھی ریلکٹنس ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے تھرو یا کسی ایک لیگل فریم ورک کے تھرو نہیں آئی، اس کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے، تو اس کی ایکسیپٹنس بہت لو ہے میرے خیال میں۔ چلیں یہ تو دیکھنا ہوگا کہ اب آگے کیا ہو سکتا ہے اس پر۔ اچھا، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے علاقائی مسائل کے حل کے لیے ریجنل کوآپریشن کی بات کی ہے۔ آپ کو پاکستان، قطر اور عمان کا کیا کردار نظر آ رہا ہے، اور یہ کیا کر سکتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں، اس کو میرے خیال میں اس کا جو بیک ڈراپ ہے وہ تو جو مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، کیونکہ جب چیف آف ڈیفنس فورسز تشریف لے جا رہے تھے ایران کے ٹرپ پہ، تو اس وقت بھی یہ کافی باتیں چل رہی تھی کہ اس کے حوالے سے بھی، چونکہ ایران کا سافٹ کارنر ہے، ایران کے وزیر خارجہ نے پہلے بھی جب یہ بنا تھا سلسلہ فرسٹ یہ 8 اگست کو، تو ان کا جو بیان تھا بڑا انکریجنگ تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ریجنل فریم ورک فار اسٹیبلٹی آف ریجنل سیکورٹی از ویری گڈ۔ تو اس حساب سے آئی تھنک کہ ان کی ہو سکتا ہے آگے چل کے وہ بھی اس میں اپنے طور پہ اس میں کسی نہ کسی حوالے سے آ جائیں، تو یہ ایک ریجنل فریم ورک ملٹی پولیرٹی میں میرے خیال میں اس ایریا کو سٹیبلائز کرنے میں بہت اچھا کردار ادا کرے گا، اور اس میں پاکستان کا رول بڑا کلیدی ہے۔ بالکل بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ٹرمپ نے مشتبہ خامنہئی کے زخمی ہونے کا بیان دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم پچھلے کچھ عرصے سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ نئے سپریم لیڈر کی پرانی ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر جاری کیا جا رہا ہے۔ دوبارہ ایک نئی ویڈیو بھی منظر عام پر آئی ہے، اس کے پیچھے آپ کو ایران کی کیا حکمت عملی نظر آتی ہے؟ کیا میسج دینا چاہ رہا ہے ایران؟ دیکھیں، جو سپریم لیڈر کی جو شخصیت ہے، جو پرسنالٹی ہے، یا ان کا جو عہدہ ہے، وہ ایران کی ہیرارکی میں ایک بہت پرومیننٹ حیثیت رکھتا ہے، تو اس حوالے سے یہ چیمیں گوئیاں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن ان کی حفاظت اس دفعہ بہت اچھے طریقے سے کی جا رہی ہے، اور ان کو بالکل سیکلوڈڈ رکھا جا رہا ہے۔ ایون اگر آپ دیکھیں تو پریزیڈنٹ پزشکان کی جو پچھلے دن ملاقات ہوئی، وہ بھی بہت عرصے بعد ہوئی، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیمیں گوئیاں جو کرنے ہیں، سلسلے ہیں ان کی ہیلتھ کے بارے میں یا اس طرح کی، تو اس کا زیادہ تعلق سیکیورٹی سے ہے، کیونکہ امریکہ کو ایک چیز تو ہے کہ امریکہ پہ اعتبار کرنا ایران کی طرف سے کسی حوالے سے بھی، وہ انہوں نے یہ بارہا اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ نہ اسرائیل اور نہ ہی امریکہ پہ وہ کسی طریقے سے اعتبار کر سکتے ہیں۔
تو اسی حوالے سے چونکہ ایک دفعہ ان کی سپریم لیڈر جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، تو اس حوالے سے آئی تھنک ان کی سیکیورٹی اور سارے سلسلے بہت زیادہ ٹائٹ رکھے ہوئے ہیں انہوں نے۔ صحیح۔ اچھا احمد صاحب، جس طرح سے آپ پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ جو پابندیوں کی بات کی گئی ہے امریکہ کی جانب سے، یہ اس طرح سے پاسبل نہیں ہے اور سختی بھی آئے گی، لیکن ایران پر ایک پریشر ڈالنے کے ٹیکٹکس تو کیے جا رہے ہیں۔ ان کیس لیٹس سپوز کہ ہو جاتا ہے اور جو خلیجی ممالک اگر وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں تو یہ کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے، اور اگر ہو جاتا ہے تو ابن ہرمز کی کیا پھر کنڈیشن ہوگی، تیل کی ترسیل پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ ہم تھوڑا سا بیچ میں کٹنگ ہوئی، کائنڈلی آپ دوبارہ اس کو ریپیٹ کر لیں گے؟ احمد صاحب، میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ جس طرح سے آپ کہہ بھی رہے تھے کہ پابندیوں کی بات ہوئی ہے تو اتنا اس پر غور نہیں کیا جائے گا یا اتنا پاسبل نظر نہیں آ رہا یہ کام ہوتا ہوا، لیکن ان کیس اگر ہو جاتا ہے، خلیجی ممالک بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور ایک پریشر بلڈ ہونے کے بعد معاشی طور پر اگر ہم دیکھیں ایران کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تو ابن ہرمز کے حوالے سے کیا ڈیسیجن لیے جا سکتے ہیں؟ تیل کی ترسیل کتنی متاثر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ایران کا تو بڑے پہلے دن سے یہ ان کا موقف رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے، ایک تو ہسٹوریکل کلیم ان کا ہے اس کے اوپر، دوسرا یہ ہے کہ ان کی ملکی سالمیت کے حوالے سے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کبھی بھی اب آئندہ آنے والے وقتوں میں بالکل آزادانہ طور پہ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن جو نیوٹرل ٹریڈ ہے، جو کہ وہاں پہ صرف تجارتی حوالے سے شپس نے آنا اور جانا ہے، اس کے حوالے سے انہیں کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں 3 کارڈینل پوائنٹس ہیں ان کی گفتگو کے، اور اسی حوالے سے آگے جو اسٹیٹ آف ہرمز کا مزاج بنے گا مینجمنٹ کے حوالے سے، وہ انہی 3 پلرز کے اوپر ہی ہو کے آئے گا۔ باقی جو فی کا ہے، فی شاید آہستہ آہستہ اس چیز کو ختم کر دے، ایران بھی اس کو شاید ختم کر دے، جیسے جیسے ان کو وار ریپریشن چارجز یا ان کی سینکشنز لفٹ ہو جاتی ہیں، یا ان کو جو ان کے ایسٹس فریز ہوئے ہیں ان کو اگر انفریز کر دیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے میرے خیال میں ایران زیادہ ایز آؤٹ کرے گا اسٹیٹ آف ہرمز کو۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، آپ خلیجی ممالک کی بات کر لیں تو ان کی طرف سے ایران پر جو امریکی پابندیاں ہیں، جن کا اعلان بھی کیا گیا ہے، باتیں بھی کی جا رہی ہیں، جتنا انہوں نے نقصان برداشت کیا خلیجی ممالک نے، اب آپ کیا رد عمل دیکھ رہے ہیں ان پابندیوں پر؟ کیا ایران کو تنہا کرنے کی امریکی پالیسیاں جو ہیں وہ کامیاب ہو سکیں؟ نہیں، میرے خیال میں یہ بالکل بھی اب کارآور ثابت نہیں ہوں گی، کیونکہ دیکھیں امریکہ ان ٹوٹیلٹی ڈیفیٹ ہو چکا ہے اس پورے محاذ کے اندر۔ اگر ان کے آبجیکٹیوز دیکھیں تو کوئی ایک آبجیکٹیو، اگر چینج آف گورنمنٹ کی بات کریں تو وہاں نہیں ہو پائی، اگر آپ ان کے نیوکلیئر ایسٹس کی بات کریں، وہ شفٹ کرنا تھا وہ بھی نہیں ہو پایا، الٹا یہ کہ اسٹیٹ آف ہرمز بھی جو ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے یہ سینکشنز یا جو بھی چیزیں ہیں، یہ سب کچھ ان کے انٹرنل فرنٹ کے لیے ہے۔ باقی اس کا اثر جو ہے ایران کے اوپر، وہ کسی طور پہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ ایران کو ان کے جو ابھی اسٹیٹ ہے، جتنی اسٹرانگ وہ نیشن ابھی کھڑی ہوئی ہے اور جتنے اچھے طریقے سے وہ اپنے نیشنل مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں، قومی مفادات کا، تو اس حوالے سے میرے خیال میں ایران از ناٹ گوئنگ ٹو گیو دیم اینی انچ۔ صحیح، بہت شکریہ احمد صاحب آپ کے وقت کا۔